السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سیدھا سا ترجمہ ہے، اس دن بیٹے کام میں نہیں آئیں گے، نہ مال کام میں آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صاف اور نکھرا ہوا دل لے کر آئے گا، اچھا دل لے کر آئے گا، وہ کام آئے گا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ گنی ہوئی سانسیں لے کر آتا ہے، گنی ہوئی سانسیں لے کر آتا ہے، اور ان سانسوں کا حساب تو اللہ ہی جانے، کس حساب سے دیے ہیں، کتنے دیے ہیں، کیا دیے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گنی ہوئی سانسیں لے کر آتا ہے، اور جب شعور کی منزل پر پہنچتا ہے وہ، تو اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے مجھے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے لباس کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، اس کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دنیاوی علم حاصل کرتا ہے، سب چیزیں اسی میں چلتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بندے کو چاہیے کہ واپسی کی بھی کچھ تیاری کرے۔ اس دنیا میں ہم کیسے گزاریں پھر زندگی؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں تم زندگی ایسے گزارو جیسے کہ کوئی مسافر گزارتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسافر کی زندگی ہے۔ دنیا ضرور کماؤ لیکن دنیا میں کھپ نہ جانا، دنیا میں کھپ نہ جانا، کماؤ ضرور، دنیا میں جتنا چاہے کماؤ۔ صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسے ہی تھی، صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسے ہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار ہے، بے حد مالدار، مگر عالم یہ ہے زندگی گزارنے کا کہ ایک شخص آتا ہے اور مانگتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے کہا وعلیکم السلام، اور اس وقت حضرت دیکھتے یہ ہے کہ آپ اپنے نوکر پر غصے میں ہیں، نوکر کو غصہ کر رہے ہیں۔ کس لیے غصہ کر رہے ہیں؟ کہ تو نے یہ چراغ کی بتی کیوں بڑھا دی، اتنی کیوں بڑھا دی، تو نے تیل زیادہ خرچ کر رہا ہے، اگر یہی تیل رہتا تو کل بھی کام میں آتا، تو نے اتنی بڑی کیوں بڑھا؟ واپس ہو جاتا وہ شخص۔ پھر دوسرے دن آتا ہے، اب جب دوسرے دن آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس دفعہ بھی وہی حال ہے۔ اس دفعہ نوکر پر پھر غصے میں ہے۔ کس بات پر غصے میں ہے؟ کہ تو نے نمک اس میں ذرا زیادہ کیوں ڈال دیا، 2 کنکر زیادہ ڈال دیا، ایک سے بھی تو کام چل سکتا تھا، یہ ایک کل کام کیا۔ اور حال یہ ہے کہ مال بھرا ہوا ہے، مال بھرا ہوا ہے،
اس حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم 2 روز سے آ رہے ہو، سلام کرتے ہو اور چلے جاتے ہو، کیا بات کیا ہے؟ تو بولے سرکار بات تو سیدھی سی ہے، میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ اپنی کچھ ضرورت آپ سے. تو بولے کس نے بھیجا ہے؟ تو بولے سرکار دو عالم نے بھیجا ہے. بس یہ کہنا تھا، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتے ہیں. بولتے یہ ہے گودام، اس میں سے تیری ضرورت کی جو چیز چاہے تجھے لے جا، جتنی چاہے لے جا. تو وہ پریشان ہو جاتا، وہ بولتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی نوکر کو جو ہے سو ایک کنکر زیادہ پڑ گیا نمک کا تو اس پر غصہ کر رہے ہیں، اور کل حال یہ ہے کہ جو ہے چراغ کی بتی کیوں بڑھا دیا اس پر غصہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کل کا. اور آج دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ مال بھرا ہوا، بولتے ہیں لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، جتنا چاہے لے جاؤ. تو پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کل ایسا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اور یہ مال سب ان کا غلام، ہم ان کے غلام ہیں، میں صرف رکھوالی والا ہوں، یہ سب ان کا ہے، میرا کچھ نہیں. اور حضرت کیا بتائیں کہ جو ہے بات بڑھ جائے گی، تو ہم اس کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا میں جب رہتا ہے تو دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا. اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی کام آنے والا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ ہمارے بیٹے کام میں آئیں گے نہ ہمارا مال کام میں آئے گا. ایک بات اچھی طرح سے سمجھنا ہے ہم کو، وہ یہ کہ جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا اسے اتنا ہی حساب دینا ہوگا، اسے اتنا ہی حساب. ایک مالدار شخص تھا، اس کے پاس ایک نوکر تھا، اور نوکر کا نام تھا جانی میاں. تو بولے جانی میاں چائے لا دو، چائے لا دو. جانی میاں ٹوال رکھ دو، رکھ دی. جانی میاں میرا وہ فولڈر لا دیجیے، لا دیجیے. بس یہی کام کرنا گھر میں، اور وہ ہمیشہ حساب کتاب میں رہتا، ہمیشہ حساب کتاب. پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ تھے تو ایماندار، وہ تھے تو وہ ایماندار شخص، مالدار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. مگر ہوا یہ کہ ایک دن ان کو خواب پڑتا ہے. خواب میں دیکھتے یہ ہے کہ محشر قائم ہو گیا ہے اور حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب میں یہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بڑی لمبی لائن ہے، وہ لائن میں کھڑے. دیکھتے کیا ہے کہ وہی بازو سے جانی میاں چلے جا رہے ہیں ان کے. تو یہ جو دیکھے، ارے یہ تو جان پہچان کا دکھ رہا ہے، جانی میاں کدھر کدھر. تو وہ پلٹ کے آتا ہے، تو بولے کیا ہے؟ تو بولے ہمارا تو حساب ہو گیا سرکار، ہم تو جانے. ارے اتنی لمبی ہے یہ لائن، اور تمہارا کیسا ہو گیا حساب کتاب؟ تو بولے ہمارا کیا حساب کتاب سرکار، ایک لنگی ہے اور ایک باڈی ہے، اس کا بھی کوئی حساب ہے؟ حساب تو آپ کو دینا ہے، حساب تو آپ کو دینا ہے. آپ کے پاس مال تھا دنیا میں، سب آپ کے پاس، ہمارے پاس کیا ہے؟ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا میں جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کل محشر میں وہی جنت میں سب میں پہلے جانے والے. ان کا حساب تو یوں ہو جائے، وہ جنت میں جانے والے. تعلیم کیوں حاصل نہیں کی؟ غربت. وہ کیوں حاصل نہیں کیا؟ ہر چیز اس کے ساتھ فیور میں آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا، اور میری امت کے مساکین جنت میں پہلے جائیں گے. تو دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، کماؤ، لیکن دنیا میں کھپ نہیں جانا، دنیا میں کھپ نہیں جانا. اب گناہوں کے لیے بھی ہم کو فکر ہوتی ہے کہ اتنے گناہ ہوئے، اتنا گناہ ہو گیا، ارے ہمارا کیا ہے بھائی، ہم تو گناہ گار ہیں. ہاں آپ گناہ گار ہیں، ہر کوئی گناہ گار ہے. تو اس کا علاج کیا ہے پھر؟ اس کا علاج ہے توبہ کرنا،
دیری کس کی طرف سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی خوش ہوتی ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس ہی آیا ہے. اب بتاؤ دیری کس کی طرف سے؟ اللہ تو منتظر ہے کہ آئے کوئی بھی. اللہ کی رحمت کا حال تو یوں ہے کہ اللہ جو ہے اپنے ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا. تہجد کا وقت بھی وہی ہے، اور جمعے کا دن بھی ایک گھڑی ایسی ہے عصر اور مغرب کے درمیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے کہ آئے بندہ کوئی آ کر ہم سے کہے کہ معاف کر. اللہ کہہ میں معاف کر دوں، اللہ کہتا ہے میں. لیکن ہم اپنا وقت کہیں اور گزارتے ہیں. ہم کو اپنے اوقات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کون سا وقت کدھر ہے، کہاں گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں. ارے صاحب وہ بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. ارے صاحب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری آیتیں وظائف ایسے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی. درود شریف ہی پڑھ لو، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں پڑھ لو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں. ارے وہ بھی مشکل لگتا ہے آپ کو تو اللہ اللہ کرتے چلو، کلمہ پڑھتے چلو. نیکیوں کا اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے اور ہم نے کیا گنوایا ہے اور کیا کمایا ہے. کیا گنوایا ہے، کیا کمایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے، وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ خوف نہ کھائیں، ڈرے نہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم یقیناً معاف کر دیں گے. میں خود ہی غفور الرحیم ہوں، اور میں غفور الرحیم ہو کر نہ معاف کروں تو کون معاف کرے گا تمہیں؟ اللہ کا ارشاد انہ هو الغفور الرحیم. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو، نو ایکسیپشن. یہ نہیں کہ اس گناہ کو معاف کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، ایسا ہے، یہ ہے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ سب نہیں. اللہ کہہ رہا میرے پاس صرف آؤ، آ کے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، میں معاف کر دوں، میں بخش دوں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. اگر میں معاف نہیں کرا تو کون کرے گا؟ میری رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے بنائے اور ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، تو باقی کے 89 یہ 98 حصے کام میں آئیں گے. بولے اس دن کام میں آئیں گے محشر میں. اس دن تو صرف بہانے پر بخشا جائے گا. ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈالو. اس وقت اس کی آنکھ سے ایک آنکھ پہ جو بال ہیں ہمارے، یہ بال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد کرے گا کہ اے اللہ کیا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں؟ میں نے تو تیرے خوف سے رویا تھا، اور میں نے خوف سے رونے کی وجہ سے میرے بھی آنسو نکلے تھے. اب یہ آنکھ کا بال کہتا ہے کہ میرے بھی آنسو، تو کیا میں بھی جلوں گا اس کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت، فیصلہ بدل گیا، لے جاؤ اسے جنت کی طرف. تو عزیزان محترم، بات یہی ہے کہ اس دن نہ مال کام میں آئے گا، نہ اولاد کام میں آئے گی. اس دن ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزارا کرے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.